अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 6 यूनिट 7 मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स के सेकंड लेक्चर में आज हम मिक्सचर्स को सेपरेट करने की मुख्तलिफ टेक्निक्स पढ़ेंगे। हमने ये पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मिक्सचर्स को उनके कंपोनेंट्स में सेपरेट किया जा सकता है, उनके कंपोनेंट्स को अलग किया जा सकता है। आज के लेक्चर में हम वो तमाम टेक्निक्स पढ़ेंगे जिनके ज़रिए हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स। फॉर दिस पर्पस वेरियस टेक्निक्स हैव बीन डिजाइंड, सम ऑफ विच आर गिवन बिलो। मिक्सचर को उनके कंपोनेंट्स में अलग किया जा सकता है या मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग किया जा सकता है। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ किस्म के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें से कुछ के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला और आम तरीका मिक्सचर्स को अलग करने का फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन को उर्दू में छानने का अमल कहते हैं। फिल्ट्रेशन का अमल उन तमाम मिक्सचर्स पर अप्लाई होता है जो कि लिक्विड की फॉर्म में मौजूद हों। फिल्ट्रेशन के तरीके में फ़नल के अंदर एक ख़ास किस्म का फ़िल्टर पेपर इस तरह लगा दिया जाता है। उसके बाद इस फ़िल्टर पेपर के ऊपर इस मिक्सचर को डाला जाता है। इस मिक्सचर के अंदर जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो इस फ़िल्टर पेपर पर रह जाते हैं। ये फ़िल्टर पेपर माए को अपने अंदर से गुजरने देता है और सॉलिड पार्टिकल्स को अपने अंदर से नहीं गुजरने देता। तो इस तरह सॉलिड इसी फ़िल्टर पेपर में ही रह जाता है और लिक्विड नीचे आपके जो भी बर्तन है उसके अंदर आ जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह हमारे घर में चाय छाननी होती है या दूसरी छाननी होती है जिसमें से हम चाय को या दूसरे लिक्विड्स को छान लेते हैं। उसके अंदर मौजूद सॉलिड पार्टिकल जिस तरह चाय में पत्ती होती है वो इसके अंदर रह जाती है और बाकी माए जो है वो नीचे बर्तन में आ जाता है। द फिल्ट्रेशन टेक्निक इज़ यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड। किसी भी माए में से ठोस अज्जा को अलग करने के लिए इस तरीकाकार को फिल्ट्रेशन के तरीका को इस्तेमाल किया जाता है। दिस मेथड यूजेस फिल्टर पेपर एंड अ फनल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। इस तरीकाकार में एक फ़िल्टर पेपर और एक फ़नल को इस्तेमाल किया जाता है ताकि मिक्सचर के अज्जा को या कंपोनेंट्स को अलग किया जा सके। फ़िल्टर पेपर इज़ फिक्स्ड इन अ फनल एंड अ मिक्सचर इज़ पोर्ड ऑन फ़िल्टर पेपर। फ़िल्टर पेपर को इस फनल के ऊपर लगाया जाता है, इसके ऊपर फिक्स कर दिया जाता है और फिर मिक्सचर को इस फनल के ऊपर या इस फ़िल्टर पेपर के ऊपर गिराया जाता है। फिल्टर पेपर डज नॉट अलाउ द इनसॉल्युबल सॉलिड्स टू पास थ्रू वेयरएज द लिक्विड विल पास थ्रू इट। फिल्टर पेपर उन तमाम ठोस अज्जा को जो कि माए में हलशुदा नहीं है अपने पास रोक लेता है, उनको अपने में से नहीं गुजरने देता, जबकि जितना भी माए है वो फिल्टर पेपर में से गुजर जाता है। सॉलिड विच इज़ ट्रैप्ड ऑन फिल्टर पेपर इज कॉल्ड रेजिड्यू। वो तमाम ठोस अज्जा जो कि इस फिल्टर पेपर के ऊपर बाकी रह जाते हैं उनको रेजिड्यू कहा जाता है। वाइल द लिक्विड विच हैज़ पास इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। जबकि जो पानी इसमें से गुजर गया है या जो माए इसमें से गुजर गया है इस फिल्टर पेपर में से उसको फिल्ट्रेट का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, द सैंड पार्टिकल्स विल ट्रैप ऑन फिल्टर पेपर वाइल द वाटर विल पास थ्रू इट। मिसाल के तौर पर हमारे पास रेत और पानी का मिक्सचर है, हम इसको अलग करना चाहते हैं। तो जब हम फिल्टर पेपर में इस मिक्सचर को डालेंगे तो जो रेत के ज़रात हैं वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे, जबकि जो पानी है वो इस फिल्टर पेपर में से गुजर जाएगा। इस तरह हमारे पास रेत और पानी अलग हो जाएगा। मिक्सर के कंपोनेंट्स को अलग करने का दूसरा तरीका एवापोरेशन है। एवापोरेशन मतलब बुखारात का अमल। इस तरीकाकार में हम किसी भी मिक्सचर को, लिक्विड मिक्सचर को एक बर्तन में रखते हैं और उसको हीट देते हैं या धूप में रखते हैं। इस अमल से वो जो माए है या लिक्विड है वो बुखारात बन के हवा में शामिल हो जाता है और बाकी जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नीचे उस बर्तन में रह जाते हैं। दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। ऐसा लिक्विड मिक्सचर, ऐसा माए अमेज़ा जो कि होमोजीनियस हो, यानी उसमें सॉलिड बहुत अच्छे से लिक्विड के अंदर जज्ब हो गया हो, मिल गया हो, उसको अलग करने के लिए हम इस तरीका को इस्तेमाल करते हैं जिस तरह हमने पढ़ा था नमक और पानी का अमेज़ा। एवापोरेशन इन्वॉल्व्स हीटिंग द मिक्सचर टिल ऑल द लिक्विड इवेपोरेट्स लीविंग बिहाइंड द सॉलिड एज अ रेजिड्यू। एवापोरेशन के तरीका में हम मिक्सचर को उस वक्त तक गर्म करते हैं जब तक कि तमाम माए बुखारात में तब्दील ना हो जाए और बाद पीछे ठोस के अज्जा बाकियात के तौर पर रह जाए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर इज हीटेड द वाटर विल एवापोरेट इवेंचुअली लीविंग साल्ट बिहाइंड। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नमक और पानी का अमेज़ा है, हम इसको गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के बाद तमाम पानी बुखारात में तब्दील हो जाएगा और पीछे सिर्फ नमक के बाकियात रह जाएंगे। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन सेपरेशन का तीसरा तरीका है। सेडिमेंटेशन का मतलब है तहनशीनी, यानी किसी भी मिक्सचर को कुछ देर के लिए रख देने से उसमें बनने वाली तह। आमतौर पर बहुत ज़्यादा गंदे पानी को जब हम थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में डालकर रख दें तो आपने देखा होगा उसमें जितने भी मिट्टी के ज़रात होते हैं या रेत के ज़रात होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर साफ़ पानी रह जाता है। तो ये जो तरीका है जिसमें हम माए को रख देते हैं या माए का ठोस को नीचे बैठ जाने की इजाज़त देते हैं और माए ऊपर रह जाता है, इस तरीका को सेडिमेंटेशन कहते हैं। जब ये तह बन जाती हैं, यानी कि माए और ठोस अलग हो गया या दो अज्जा अलग हो गए, उसके बाद अगला तरीका होता है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन कहते हैं कि ये दो तहों में से ऊपर वाली तह को अलग कर लेना, ऊपर वाली चीज़ को अलग कर देना और नीचे वाली चीज़ को नीचे बाकी रह जाने देना। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड्स आर यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस व्हिच हैव हैवियर देन द लिक्विड। तहनशीनी और निथारने का अमल उन तमाम मिक्सचर के
مکسچر کے کمپوننٹس کو الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کے اندر جو سالڈ ہے یا جو حل شدہ مادے ہیں وہ لیکوڈ کی نسبت یا مائع کی نسبت وزن میں زیادہ ہوں. جب وہ وزن میں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں. The process of sedimentation involves the settling of heavier components of the mixture as sediment on the bottom due to gravity. کیونکہ جو حل شدہ مادے ہیں ان کا وزن زیادہ ہے تو اس طریقہ میں یہ مادے گریوٹی کی وجہ سے، زمین کی کشش کی وجہ سے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور جو چیز ہلکی ہے وہ اوپر تیرنے لگ جاتی ہے. اس طرح ہم دو چیزوں کو الگ کر لیتے ہیں. In decantation, the liquid is transferred to another beaker, leaving behind sediments at the bottom. Decantation کے طریقہ میں ہم مائع کو جو کہ اوپر رہ گیا ہے اس کو اوپر سے الگ کر لیتے ہیں کسی الگ برتن میں، اور جو سیڈیمنٹس ہیں یا جو بھاری ذرات ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں تہہ میں. The process can also be used for two insoluble liquids, for example oil and water. اس طریقہ کو ہم دو مائع کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ پانی میں تیل ملا ہوا ہے، کیونکہ تیل پانی کی سطح پر تیر جاتا ہے، اسی وجہ سے ہم اوپر سے تیل کو الگ کر لیتے ہیں اور پانی نیچے رہ جاتا ہے. Oil will float on the surface of water and can be poured into another beaker, leaving the water behind. کیونکہ تیل پانی کی سطح پر تیرتا ہے اسی لیے ہم اس کو اوپر سے الگ کر لیتے ہیں اور اسی بیکر میں نیچے پانی باقی رہ جاتا ہے. اس کے بعد اگلا طریقہ ہے ڈسٹیلیشن. ڈسٹیلیشن صاف کرنے کا عمل. اس طریقہ کار میں دو ایسے لیکوڈز کے مکسچر کو جن کا بوائلنگ پوائنٹ ایک دوسرے سے مختلف ہو الگ کیا جا سکتا ہے. اس طریقہ میں ایک خاص قسم کے برتن کے اندر ہم مائع کو ڈال دیتے ہیں، مکسچر کو ڈال دیتے ہیں، اور کیونکہ یہ برتن اوپر سے بالکل بند ہوتا ہے اور اس میں تھرمامیٹر اٹیچ ہوتا ہے. اس برتن کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے. اس آگ کے جلنے کی وجہ سے جو جس لیکوڈ کا بوائلنگ پوائنٹ کم ہوتا ہے وہ جلدی بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کے بخارات دوسرے مائع کی نسبت جلدی ہوا میں اوپر اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. جو بخارات اوپر کی طرف اڑ رہے ہیں ان کو وہ یہاں پر جا کر اکٹھے ہوتے ہیں اور یہاں پر ایک اور نالی جو اس برتن کے ساتھ اٹیچ ہے اس میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس نالی کے اوپر یہاں پر پانی کا سورس ہے. یہ پانی کا سورس ایک اس طرف سے پانی آتا ہے، اس نالی کے اندر سے گزرتا ہوا یہاں سے نکل جاتا ہے. ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، اس لیے یہ جو گرم بخارات ہیں جب اس نالی سے گزرتے ہیں تو اس ٹھنڈک کی وجہ سے یہ دوبارہ مائع کی حالت میں تبدیل ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس دو مائع اس برتن میں موجود ہیں. ایک کا بوائلنگ پوائنٹ 80 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور دوسرے کا بوائلنگ پوائنٹ 140 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. تو ہم اس تھرمامیٹر کے ذریعے آبزرو کرتے رہیں گے کہ اس سارے پروسیس میں درجہ حرارت 80 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر نہ جائے. درجہ حرارت اس 80 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچے گا تو پہلا جو ہمارا لیکوڈ ہے جو اس میں موجود ہے وہ تمام کا تمام بخارات بن کر اڑ جائے گا. لیکن جو دوسرا لیکوڈ ہے جس کا درجہ حرارت بوائلنگ پوائنٹ 140 ڈگری سینٹی گریڈ ہے تو وہ ابھی ٹھنڈا ہی رہے گا، اس کے بخارات نہیں بنیں گے. اس طرح ہم بوائلنگ پوائنٹ کے فرق سے دو لیکوڈ کمپوننٹس کو اس مکسچر میں سے الگ کر سکتے ہیں. جس کا بوائلنگ پوائنٹ کم ہے وہ جلدی سے بخارات بن گیا، یہاں پر آ کر ٹھنڈا ہوا اور اس برتن میں جمع ہو گیا. جس کے بوائلنگ پوائنٹ زیادہ ہے وہ ابھی اسی برتن میں ہی واپس پیچھے بچا رہے گا. This separation technique is used to separate two soluble liquids on the basis of difference in their boiling point. دو ایسے حل شدہ مائع جن کا بوائلنگ پوائنٹ ایک دوسرے سے مختلف ہے ان کو الگ کرنے کے لیے ہم اس طریقہ کار کو استعمال کرتے ہیں. When the mixture is heated, the liquid that boils earlier change into vapor that is collected in another flask where the vapor is condensed back to the liquid form and at a lower temperature. جب اس مکسچر کو گرم کیا جاتا ہے تو اس کے اندر موجود وہ مائع جو پہلے ابلنا شروع کرتا ہے اس کے بخارات اوپر اٹھتے ہیں. اوپر اٹھنے کے بعد یہ بخارات اس نالی سے گزرتے ہیں اور یہاں سے اس نالی سے گزرتے ہوئے کہ یہاں پر درجہ حرارت کم ہوتا ہے یا ٹھنڈا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ بخارات یہاں سے گزرتے ہوئے کنڈینس ہو جاتے ہیں، یعنی دوبارہ سے مائع کی حالت میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور وہ یہاں سے ہوتے ہوئے یہ پھر اس دوسرے فلاسک میں جمع ہو جاتے ہیں. The distillation process is widely used in the oil refineries to obtain petroleum products. تیل صاف کرنے والے کارخانوں میں ڈسٹیلیشن کا طریقہ کار ہی استعمال کیا جاتا ہے پیٹرولیم مصنوعات کو الگ صاف کرنے کے لیے. It is also used to purify water. یہ طریقہ کار پانی کو صاف کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. عام طور پر لیبارٹریوں میں یہی طریقہ کار استعمال کر کے پانی کو صاف کیا جاتا ہے. سیپریشن کا ایک اور میتھڈ کرومیٹوگرافی ہے. اس طریقہ کار میں ہم ایک فلٹر پیپر کو استعمال کرتے ہیں. اس فلٹر پیپر کے اوپر جن کمپوننٹس کو ہم نے الگ کرنا ہو یا جن مکسچر کے کمپوننٹس کو ہم نے الگ کرنا ہو ان کو یہاں پر اس کا ایک ڈراپ یہاں پر لگا دیتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے ایک انک کے کمپوننٹس کو الگ کرنا ہے تو ہم یہاں پر ایک ڈراپ اس انک کا لگا دیں گے. یہ مختلف قسم کی انکس یا مختلف قسم کی چیزوں کو بھی آپ یہاں پر ایک ہی وقت میں ایک فلٹر پیپر پر اپلائی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پر ہم نے ایک بلیک کلر کی انک کا ایک ڈراپ یہاں پر لگایا ہے اور پھر اس فلٹر پیپر کو ہم نے ایک بیکر کے اندر جس میں پہلے سے پانی یا دوسرا کوئی لیکوڈ موجود تھا اس کے اندر ہم اس طرح ڈبوئیں گے کہ یہ جو انک ہے یہ پانی میں یا مائع میں نیچے نہیں ڈوبے گی، صرف فلٹر پیپر کا تھوڑا سا حصہ اس مائع میں ڈوبے گا. جب یہ فلٹر پیپر اس مائع کے اندر ڈبایا جائے گا تو یہ جو مائع ہے یہ اس فلٹر پیپر پر اوپر کی طرف سفر کرنا شروع کر دے گا. اس فلٹر پیپر کے اوپر پانی سفر کرتے ہوئے اس مکسچر کے کمپوننٹس کو بھی اوپر کی طرف لے کر چلے گا، کیونکہ یہ انک کسی ایک چیز سے مل کر تو بنی نہیں ہے، یہ ایک مکسچر ہے، اس کے اندر مختلف کمپوننٹس ہیں. وہ کمپوننٹس کس طرح پانی کے ساتھ سولیبل ہوں گے
کوئی کمپوننٹ زیادہ سالبل ہے، کوئی کم سالبل ہے، اور پھر وہ پانی کے ساتھ مل کر کتنا سفر کریں گے۔ اب ہو سکتا ہے اس مکسچر کے اندر یہ جو بلیک کلر کی انک ہے اندر 4 کمپوننٹس ہوں، تو ایک کمپوننٹ اس سال واٹر کی موومنٹ کے ساتھ یہاں تک سفر کرے گا، دوسرا کمپوننٹ یہاں تک، تیسرا یہاں تک، چوتھا یہاں تک۔ اس طرح ڈیفرنٹ کمپوننٹس ڈیفرنٹ سپیڈز میں ٹریول کریں گے، ڈیفرنٹ لوکیشن تک جائیں گے، اور ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں گے ان کمپوننٹس کو۔ یہاں پر اس پکچر میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ یہ ایک انک کا ڈراپ تھا۔ اس ڈراپ کے اندر یہ ایک مکسچر تھا جس کے اندر 3 سے 4 رنگ کی سیاہیاں ڈالی گئی تھی۔ اب اس سیاہی کو، یہ جو انک ہے اس کے اندر 4 مختلف کلر کی انکس تھی، لیکن ہم ان کو الگ نہیں کر سکتے تھے کسی بھی میتھڈ سے، تو کرومیٹوگرافی کے تھرو ہم نے اس انک کے مکسچر کو، جس میں 3 سے 4 رنگ کی انکس تھی، ہم نے یہاں پر ایک ڈراپ اس کا ڈالا، اور پھر اس فلٹر پیپر کو اس بیکر کے اندر موجود مائع یا پانی کے اندر ڈبو دیں گے۔ اس طرح ڈبوئیں گے کہ یہ انک یا یہ جو سیاہی ہے یہ پانی کے ساتھ ٹچ نہ ہو، صرف پانی فلٹر پیپر کو ٹچ ہو۔ فلٹر پیپر جب اس پانی میں یا مائع میں ٹچ ہوگا تو یہ مائع اس فلٹر پیپر پر اوپر کی طرف سفر کرنا شروع کرے گا۔ اس سفر کے دوران یہ اس انک کو اوپر کی طرف لے کر جائے گا۔ اب اس انک کے اندر جتنے بھی کمپوننٹس ہیں وہ الگ الگ بیہیو کریں گے۔ فار ایگزامپل اس میں بلو کلر کی انک تھی تو یہ بلو کلر صرف یہاں تک ٹریول کرے گا، دوسری ریڈ کلر کی انک تھی وہ یہاں تک ٹریول کی ہے، تیسری یلو کلر کی انک تھی وہ اس فلٹر پیپر کے اینڈ تک ٹریول کر رہی ہے۔ اس طرح مختلف کلر کی انکس الگ الگ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس مکسچر کے اندر بلو، ریڈ اور یلو کلر کی انک ہمیں مکس کر کے دی گئی ہیں۔ کرومیٹوگرافی از آلسو دا میتھڈ آف سپریٹنگ کمپوننٹس فرام مکسچر۔ کسی بھی مکسچر کے کمپوننٹس کو الگ کرنے کے لیے اس طریقہ کار کو کرومیٹوگرافی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ In this technique, special filter paper is used on which different components travel on the basis of their capacity to get attracted to paper. اس طریقہ کار میں خاص قسم کا فلٹر پیپر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ، یہ کرومیٹوگرافی اس بنیاد پر کام کرتی ہے کہ کون سے اجزاء کو کاغذ اپنی طرف زیادہ کھینچتا ہے۔ Different components or substances travel at different speeds on paper and appear at different location. مختلف قسم کے اجزاء یا مختلف کمپوننٹس وہ اس فلٹر پیپر پر مختلف طریقہ سے، مختلف سپیڈ سے سفر کریں گے اور بالکل ہی مختلف جگہوں پر آپ کو نظر آئیں گے۔ It happens due to a difference in particle size of dissolved substances. یہ جو مختلف قسم کا سفر ہے یا ان سپیڈ ہے یہ اس لیے مختلف ہے کیونکہ ہر ایک کمپوننٹ کے جو پارٹیکلز ہیں، جو اس کے اجزاء ہیں، ان کا سائز مختلف ہوتا ہے۔ کسی کا سائز بھاری ہے، کسی کا سائز ہیوی ہے، یعنی وہ بھاری پارٹیکلز ہیں تو وہ کم سفر کر سکیں گے، جو ہلکے اجزاء ہیں وہ زیادہ سفر کریں گے، جو زیادہ ہلکے اجزاء ہیں وہ اور اوپر تک سفر کر سکیں گے۔ The process is carried out by placing a small drop of ink or a dye on the filter paper. اس طریقہ کار میں ہم کسی بھی سیاہی کا یا کسی بھی رنگ دار مکسچر کا ایک قطرہ فلٹر پیپر کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ Filter paper is suspended in a beaker containing water or any other liquid depending on the ability to dissolve components of the mixture. ہم ایک بیکر لیتے ہیں، اس بیکر کے اندر کوئی ایسا مائع ڈالتے ہیں جو کہ ہمارے مکسچر کے کمپوننٹس کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس بیکر کے اندر جو مائع ہے، اس مائع کے اندر ہم اس فلٹر پیپر کو اوپر کی طرف سے اس طرح فکس کر دیتے ہیں، لٹکا دیتے ہیں۔ The water will travel along filter paper separating different components of the ink or dye at different location on filter paper. یہ جو پانی ہے، جو مائع ہے اس بیکر کے اندر، جب اس کے اوپر فلٹر پیپر ٹانکا جائے گا یا لٹکایا جائے گا تو یہ مائع اس فلٹر پیپر پر اوپر کی طرف سفر کرنا شروع کرے گا، اور اس سفر کے دوران یہ جو ہمارے کمپوننٹس تھے یا جو ہمارے رنگ دار مکسچر کے اندر جتنے بھی اجزاء تھے ان کو مختلف جگہوں پر الگ کرتا چلا جائے گا۔ Chromatography is used in medical field where urine and blood samples are analyzed using this technique. Chromatography کے طریقے کو زیادہ تر طب کی دنیا میں میڈیکل فیلڈ میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ پیشاب اور خون کے مختلف سیمپلز کا تجزیہ کیا جا سکے اور ان کے اندر مختلف چیزوں کو پہچانا جا سکے۔ Work it out. Identify the following substances as pure or mixture. In case of mixture, identify them as homogeneous or heterogeneous. یہاں پر کچھ اجزاء کے آپ کو نام دیے گئے ہیں، آپ نے یہ پہچاننا ہے کہ یہ پیور سبسٹینسز ہیں یعنی کمپاؤنڈز ہیں یا مکسچر ہیں۔ ایئر ایک مکسچر ہے اور ہوموجینیس مکسچر ہے۔ واٹر پیور سبسٹینس ہے کیونکہ اس کے اجزاء کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ اسٹیل مکسچر ہے، ہوموجینیس ہے۔ پیزا مکسچر ہے، ہیٹروجینیس ہے۔ سالٹ پیور سبسٹینس ہے، کمپاؤنڈ ہے، اس کے اجزاء کو ہم الگ نہیں کر سکتے۔ ملک مکسچر ہے، ہوموجینیس ہے۔ ایلومینیم پیور سبسٹینس ہے، کینڈیز پیور سبسٹینس ہے، شوگر پیور سبسٹینس ہے اور کاپر وائر بھی پیور سبسٹینس ہے۔ تمام چیپٹرز کی کمپلیٹ سالوڈ ایکٹیویٹیز اور ایکسرسائزز کے لیے ویب سائٹ www.abdirinfo.com پر وزٹ کریں۔ کسی بھی کلاس کے سائنس یا بیولوجی کے لیکچرز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں ڈیمانڈ لکھ کر میسج کریں۔